اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں۔ نکاح ایک انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا مہیا کرنا وہ مشکل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ایک جوان لڑکے کے لیے لڑکی کو فراہم کرنا اور ایک جوان لڑکی کے لیے لڑکے کو فراہم کرنا یہ ہمارے معاشرے میں مشکل نہ ہونا چاہیے۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جو چوچلے ہم نے پال رکھے ہیں اور جس طرح کے رسومات ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور ان رسومات کی وجہ سے اور عورتوں کے ان چونچلوں کی وجہ سے ہمارے یہاں جو نکاح کا نظام مشکل ہو رہا ہے، ہم اس کو خیر بات کہیں اور جو نبوی سنت طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح کرنے کو ہم ترجیح دیں اور اختیار کریں۔ انبیاء کی سنت یعنی باقاعدہ یہ انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، گویا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً بیوی اور بچوں والا بنا کر بھیجا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ نبی جو انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے تو وہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ مجھے بھی ایک ایسی خاندانی زندگی گزارنا چاہیے، خاندانی نظام سے ہٹ کر ایک آزاد اور ایک تنہائی کی زندگی گزارنا یہ فقط نبوی طریقے کے خلاف نہیں بلکہ انسانوں کی انسانیت کے اور انسانی معاشروں کی ضرورت کے خلاف۔ تو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاحوں میں جہیز کا مطالبہ، پھر نکاحوں میں لڑکی کے انتخاب میں اپنا خود ساختہ معیار کہ لڑکی ایسی ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور ایڈوکیٹ ہونا چاہیے اور اس کی وہ تعلیم ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں نکاح ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور عمریں ہو جاتی ہیں لیکن لڑکوں کو لڑکیاں نہیں ملتی اور لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خود ساختہ ایک معیار بنا رکھا ہے اور اس معیار پر جب ہم کو اپنے جوڑے نہیں ملتے تو ہم نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور ان کی جوانی کو ختم کر کے ہم اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب تصور ہے کہ نکاح ہوگا تو اپنی برادری میں نکاح ہوگا اور برادری کے علاوہ میں نکاح کرنا یہ گویا بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ اپنی برادری میں اگر جوڑا نہ مل رہا ہو تو اس کے لیے نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے اور جوانوں کی جوانی ختم ہو جاتی ہے لیکن نکاح کرنے کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام کے تمام ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آئی ہیں وہ آپ کے خاندان کی نہیں تھیں، بنو ہاشم کا تمام سے تعلق نہیں تھا بلکہ وہ عرب کے دیگر قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ اور بہت سی ازواج تو وہ ہیں کہ جن کا اصل رشتہ یہودیوں سے تھا اور وہ مسلمان ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور ہمارے معاشرے کی آج یہ بھی ایک عجیب داستان ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے کسی عمل سے متاثر ہو کر کفر و شرک سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ خیر خواہ لوگ اگر اس کے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں تو یہ ہے کہ اس کو جاب دلا دیا، اس کے لیے کوئی ملازمت مہیا کر دی، اس کو کوئی تجارت فراہم کر دی، اس کے لیے گھر بنوا دیا، لیکن اس کو اپنی لڑکی دے دینا یا اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو اپنے لیے قبول کر لینا،
ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ اس کو جرم سمجھتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اور دوستو واقعہ یہ کہ یہ چیز اس مسلمان کے لیے جو ابھی نو مسلم ہے، وہ اسلام سے بلکہ مسلمانوں سے بلکہ اس کے بعد اسلام سے تنفر کا باعث بنتی، اور بہت سے لوگ مجبور ہو کر دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم مسلم معاشرے پر ہے کہ جو زبردستی کی نکاح کے تعلق سے شرطیں ہم نے اپنے اوپر عائد کر رکھی۔ تو اس لیے دوستو نکاح کا جو نظام الحمدللہ ہمارے معاشرے میں قائم ہے، اور اب تک ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں یورپ پہنچ کر واپسی کر رہا ہے، تو اگر ہم نے نکاح کے نظام کو آسان نہیں بنایا، مشکل کر دیا، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جہاں یورپ پہنچ کر واپسی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نکاح میں جلدی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر حکومت کے یہاں ایک عمر متعین ہے 18 سال، تو 18 سال پر تو نکاح کر دیں۔ ہمارے یہاں لڑکیاں 25 سال کی ہو جاتی ہیں، 28 سال کی ہو جاتی ہیں، لیکن والدین کو ان کے نکاح کی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹی ہے۔ حالانکہ یہی جن کے والدین یہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ دادا نے تمہارا نکاح کس عمر میں کر دیا تھا۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ لڑکی 15 سال کی ہو جاتی تھی تو ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے کہ میری لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ آج 20 سال کی ہو چکی، 25 سال کی ہو چکی، 28 سال کی ہو چکی، لیکن والدین کہتے ہیں کہ ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی عمر کی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں دوستو جو یورپ سے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن غیر شعوری طور پر وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں، اور ہم اس کو بلا اختیار قبول کر رہے ہیں۔ اور جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا اور نکاح کی وہ فکر نہیں کی جائے گی جو شریعت میں مطلوب ہے، تو پھر دوستو وہی نتیجہ ہوگا جس نتیجوں کا آج یورپ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے اور اسلام کی عظیم سنتوں سے وابستہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو فقط مسجد کی حد تک محدود نہ رکھیں، ہم اسلام کو فقط نماز کے ساتھ نہ جوڑ کر رکھیں، ہم اسلام کو فقط رمضان کے ساتھ اور بقرعید کے ساتھ اور حج و قربانی اور عمرے کے ساتھ جوڑ کر نہ رکھیں۔ دوستو اسلام کا سب اپنا ایک نظام ہے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اور اسلام کا ایک خاندانی نظام ہے جو اسلامی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ اسلام کا نظامی خاندان کا نظام دوستو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا تو پھر ہم کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے معاشرے سے اور سوسائٹی سے اسلام نکلنا شروع ہوتا ہے اور پھر ذہن و دماغ سے اسلام نکلتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور ہم اس کو اپنا ایک مشن بنائیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنا ایک خاندانی نظام مضبوط سے مضبوط کریں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کی شکل میں اور صحابہ کے ذریعے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔